بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم ٹاپک جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایز اے لانگ کوسچن 5 ہے۔ ہم اس کو لانگ کوسچن 5 کے طور پہ بھی دیکھیں گے اور اس سے ریلیونٹ جو ہمارے شارٹ کوسچنس بن چکے ہیں اس میں سے ہم اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے لیتے ہیں ہم اپنے لیکچر کا سٹارٹ۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برے صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہ نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ مستحکم یعنی طاقتور۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا۔ اگر اسلامی اصولوں کا نفاذ نہیں کرنا تھا تو پھر پاکستان کی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسلامی اصولوں کا نفاذ قائم کیا جائے، اسی مقصد کے لیے انہیں ایک آزاد خطے کی ضرورت تھی جہاں وہ آزادانہ ان اصولوں کا نفاذ کر سکیں، اور وہ آزاد خطہ یہ پاکستان ہی ہے۔ ان کے پوائنٹس میں شامل ہیں جو پڑھنے جا رہے ہیں: اسلامی اقدار، مسلمان مصلحین، برے صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ اقدار کسے کہتے ہیں؟ اقدار ہوتی ہیں اسلامک ویلیوز۔ اقدار قدر کی جمع اسلامک ویلیوز۔ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں بیٹے؟ اس میں انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری شامل ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پھلتا پھولتا نہیں۔ اگر ان اقدار کو معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے نکال دیا جائے تو معاشرہ بہت جلد پستی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ تقسیم کے بغیر بھی تو برے صغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی اقدار یعنی اسلامک ویلیوز ہمارے لیے کس قدر معنی رکھتی ہیں، ہمارے لیے کس قدر اہم ہیں۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق انسانی، آزادی، انصاف اور رواداری کارفرما ہونا تھی۔ یہ ساری کی ساری وہ ویلیوز ہیں جن کی اسلام تلقین کرتا ہے ایک مسلمان کو کہ ان سب کا ادا کرنا، ان سب کو پورا کرنا مسلمان پہ فرض ہے۔ اسی طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے نقشہ قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مسلمان مصلحین۔ مصلحین کہتے ہیں اصلاح کرنے والے، یعنی ریفارمرز۔ برے صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو بیٹے تبھی ہو گئی تھی جب مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی تھی۔ پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں بھی پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اب 1867 میں جب بنارس میں ہندی تنازع شروع ہوا تھا تو سر سید احمد خان نے اس وقت پہلی دفعہ کہا تھا کہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں اور ایک دوسرے میں تو یہ جذب ہو ہی نہیں سکتی۔ بعد میں 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضی احمد مہکش نے مسلمانوں کے الگ ریاست کے قیام کی بات کی، یعنی کہ سر سید احمد خان کی وہ بات جو انہوں نے 1867 میں بنارس میں کی تھی اس کی انہوں نے تائید کی۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ اعلی آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا، یعنی کہ بات تبھی سے شروع ہو گئی تھی جب مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی تھی برے صغیر میں۔ دو قومی نظریے کی ابتدا تو تبھی سے پڑ چکی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی چلی گئی اور دوسرے جو رہنما تھے وہ بھی اس بات پہ غور و فکر کرتے رہنے لگے اور پھر مطالبات شروع کر دیے۔ نیکسٹ ہے ہمارا برے صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنا طرز زندگی ہے، اپنی ہی تہذیب و ثقافت ہے جو اسلام کی بنیادی اصولوں پہ مبنی ہے۔ بلا شبہ برے صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برے صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برے صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر
مسلمانوں نے اسلام کی اس ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ اب نظر پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف، جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظر پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کی انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی ہے۔ برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا اور رنگوں میں بھی کوئی خاص یکسانیت نہیں تھی، جبکہ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان میں اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار کس پہ ہے؟ اسلام پہ ہے۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کی آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریزی حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی، یعنی ہندو تعداد میں زیادہ تھے اور طاقت میں انگریز زیادہ تھے۔ پاکستان ان دونوں سے پیچھے تھا، اس لیے وہ پاکستان بنانے میں پاکستانیوں کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے، یعنی مسلمانوں کی راہ میں۔ اس کی وجہ سے اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں سرگرم عمل رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظر پاکستان کہلایا۔ اب نیکسٹ ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بیٹے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ فلاحی ریاست ہے۔ یہاں غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے برابر ہی درجہ دیا جائے گا۔ وہ لوگ بھی جو اقلیت میں ہیں یہاں، وہ بھی اس ماحول میں، وہ بھی اس پاکستان میں آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے ان کے ساتھ بھی پورے کیے جائیں گے۔ اب 11 سپٹمبر 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست سے ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ لاسٹ میں نظر پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظر پاکستان اور قیامی پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظر پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ نظر پاکستان ایکچولی کیا تھا، دو قومی نظریہ کیا تھا اور نظر پاکستان کیا تھا، ان کو اس سے مکمل طور پہ باخبر رکھا جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے بھی آگاہ کیا جائے جو پاکستان بنانے کے لیے برِ صغیر میں چلائی گئی تھی، یعنی کیا ایفرٹ کی گئی تھی، وہ سب انہیں بتایا جائے۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظر پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظر پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج ہم نے اس میں کیا دیکھا، یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن 5 ہے۔ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار اور مسلمان مصلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظر پاکستان کی وضاحت، اسلامی اقدار، مسلمان مصلحین، برِ صغیر کے مسلمانوں کی معاشرتی اور ثقافتی حالات، یہ دیکھا ہم نے اس میں، اور اس کے علاوہ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق بھی ہم نے پڑھا۔ نظر پاکستان سے آگاہی ہمارا لاسٹ اس میں پوائنٹ تھا، ہم نے ان سب کی اسٹڈی کی۔
प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी और कमेंट्स इनबॉक्स में भी। इसके अलावा इससे जो रेलेवेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपकी आसानी के लिए बनाए जा चुके हैं वो आपको लेक्चर के लास्ट में अटैच मिल जाएंगे, और इसके अलावा जहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लर्न करना है वो भी आपको लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा। याद रहे कि जो बच्चे कंप्लीट याद कर सकते हैं वो कंप्लीट भी याद कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप लोगों के आसानी के लिए जो नोट्स के फॉर्म में बना दिए गए हैं आप लोगों ने वहां से ही याद करना है। क्लियर? फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।